کرتا ہے اس نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ہے اصل بات، وہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ اولاد کی اچھی تربیت یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ اولاد کا حق ہے۔ اچھی تربیت میں بڑے بڑے لوگوں نے اچھی تربیت کی، بڑی بڑی نیک اولادیں پیدا ہوئیں، ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، لیکن ایک باپ جس کا نام لقمان ہے، جو نہ پیغمبر تھے نہ ہی نبی تھے، ایک عام آدمی تھے، نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیحتیں بڑی پسند آئیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنے پیارے انداز میں چند نصیحتیں کی جن کا تعلق ہماری اولاد کی تربیت سے ہے، اخلاقیات سے، عقائد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے یہ سورت نازل فرمائی اور اس میں اس بات کا، ان وصیتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، لقمان نے، لِبْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، وعظ کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے، لا تشرک، نہ تو شرک کرنا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، بہت بڑا یقیناً گناہ ہے، ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں جو ان کی نصیحت بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نقطہ دیا۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، لقمان لِبْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا۔ یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات سمجھانا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو تربیت میں انداز نصیحت والا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، واعظ کریں، نصیحت کریں۔ واعظ کہتے ہیں کسی چیز سے روکنا، ایسے روکنا کہ ساتھ ساتھ ڈر بھی پیدا کریں، بیٹا اس سے رک جا، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ سے ڈرو، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ تو اللہ فرماتا ہے لقمان اپنے بیٹے کو ڈانٹ نہیں رہے تھے، جھگڑا نہیں کر رہے تھے، اس انداز میں لان تان نہیں کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ خود اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ ساری تربیت اور باتوں کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سبق دیا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو والدین اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، واعظ و نصیحت کے موڈ میں آئیں، فلائٹ موڈ کاٹ کر، مطلب سارے رحم کے، محبت کے رشتے جو توڑے ہوتے ہیں وہ ختم کر کے نصیحت کے موڈ میں آئیں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں، نصیحت۔ اور جب آپ نے اپنے بچوں کو مخاطب کرنا ہے تو کیسے؟ لقمان نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا کہتے ہیں چھوٹے بیٹے، لاڈلے بیٹے، پیارے بیٹے۔ نصیحت بڑی ہے، لیکن پہلی نصیحت میں یہ کرتا ہوں کیونکہ جب ہم نے یہ حقوق شروع کیے تو پہلا ہم نے سبق کون سا پڑھا تھا؟ حقوق میں پہلا حق کس کا پڑھا تھا؟ اللہ کا حق۔ حقوق اللہ پڑھے، بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا پہلا حق اللہ کا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کی فکر کریں، عقائد کی فکر کریں، ڈگریوں کی فکر کریں، سائنس سے میٹرک کروا دیں، ایف ایس سی کروا دیں، بی ایس سی کروا دیں، لیکن اگر آج وہ فوت ہو گئے تو ڈگری ساتھ نہیں جانے، دنیا کا فائدہ تو ہوگا۔ بچے نے یہ تو نہیں کہنا فرشتے سے کہ ٹھہرو ذرا، میں نے بی ایس سی بھی کیا، امی ابا سے سند لے کے آتا ہوں، یا اللہ نے یہ تو نہیں کہا ڈگریاں بھی ساتھ قبر میں دفن کر دو، یہ فرشتے کو دکھانی ہوں گی۔ بھئی ایسا تو کوئی سین نہیں ہے، فرشتے نے تو آ کے عقائد دیکھنے ہیں، اور پہلی اصلاح جو کی جا رہی ہے وہ عقائد کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بڑا عظیم باپ ہے، اس کا باپ بت پرست تھا، بت فروش تھا، بت تراش تھا، وہ بڑے ظلم و ستم کے اندھیروں سے، بڑی تاریکیوں سے نکل کے آیا تھا۔ جب اس کے اپنے بچوں کی باری آئی
وہ رب سے دعا کرنے لگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے، یعنی یہاں بھی دعا کا انداز، ابراہیم اپنی اولاد کے لیے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سے کیا کہا؟ یا اللہ رب اجعل هذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ بت پرستی سے نکل کے آیا ہوں، اب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اولاد کے عقائد کی، یا اللہ اولاد کو بت پرستی سے بچا دے، شرک سے بچا دے۔ ابراہیم بھی رب سے یہی دعا کر رہے ہیں، مجھے بھی میری اولاد کو بھی۔ تو ہم سب اپنی اولادوں کے لیے فکر مند ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو بزنس دے دیں، پیسہ دے دیں، سب کچھ دے دیں، میں نے اپنی اولاد کو عقیدہ کیسا دیا؟ اگر عقیدہ توحید والا ہے، شرک نہیں ہے، میں بھی کامیاب، میرے بچے بھی کامیاب۔ اگر عقیدے میں ملاوٹ آ گئی تو یاد رکھنا ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ دوسری نصیحت فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا بے شک، ان تکو مثقال حبۃ، کوئی چیز رائی کے دانے کے، من خردل وزن کے برابر ہو، فتکن پس وہ ہو، فی صخرۃ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، بڑا ہی باریک بین، بڑی باریکیوں کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ دوسری نصیحت فرما کے لقمان نے دراصل اپنے بیٹے کی تربیت کی، کیونکہ انسان ڈنڈے کے زور سے اولاد کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بچپن میں آپ پڑھا لیں گے، بڑے ہو کے کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نے سختی کی، ڈنڈا ہی چلایا ہر وقت، بچپن تک، لڑکپن تک وہ آپ کی تابع داری میں ہے۔ اب بعد میں آپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھو، داڑھی رکھو، برے کام نہ کرو، بری مجلسوں میں نہ بیٹھو، بچہ بات ہی نہیں مانتا۔ تو بچے کو ڈنڈے کے زور پہ منوانے کی بجائے بچپن سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹے کوئی چیز، کوئی عمل، تیری نیکی، تیری برائی، تیرا نماز پڑھنا، تیرا روزہ رکھنا، تیرا گناہ کرنا، اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہوا وہ عمل تیرا، او فتکن فی صخرۃ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین کے کسی کونے میں ہو، تو ہماری نظروں کے سامنے ہو یا نہ ہو، باپ دیکھے نہ دیکھے، ماں دیکھے نہ دیکھے، تو آؤٹ آف کنٹری ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تیرا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے تیرے سامنے لے آئے گا۔ تو نے رب کو جواب دینا ہے، بیٹا ہماری کیا بات ہے، ہم نے تجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی، ہم تو تجھے بتا رہے ہیں، اب تمہارے سر پہ ہے، تمہارے اوپر ماں باپ کی دوربین نظر، کیمرہ تو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایسا کیمرہ، ایسی مائکروسکوپ فٹ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف بڑا ہی باریک بین، خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نصیحت فرمائی لقمان نے اپنے بیٹے کو۔ اب جب ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، بچپن سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، تو یقیناً جب بڑے ہوں گے تب بھی ماں باپ سے نہیں بلکہ جہاں بھی ہوں گے اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب اس کے بعد بات آئی اعمال کی، فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ہر بات پہ انداز کتنا پیارا ہے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر،
یہ جو نماز ہے نا یہ پہلی امتوں میں بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر اس سے بھی پہلے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی اپنے اہل و عیال کے لیے نماز کا حکم دینے والے تھے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کر۔ آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز پڑھنا تو ایک جز ہے، بلکہ ہے نماز قائم کر۔ نماز کو قائم کرنا، باجماعت پڑھنا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب وقت پہ پڑھنا، اول وقت پہ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، صف اول میں پڑھنا، یہ ساری چیزیں نماز کے قیام میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز قائم کریں، یعنی جو جو نماز کے لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے ادا کریں۔ اقیم الصلاۃ، اے بیٹے تو نماز قائم کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب تک تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے ہو گئے، اب کو بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ حالانکہ اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو بچے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بچوں کو 2-3 سال کی عمر میں ہی آپ مسجد میں لے کر کے آیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مسجد میں پیشاب نہ کر دیں۔ آج کل ویسے بھی پیمپر کی دنیا ہے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آپ بچوں کو پیک کریں اور مسجد میں لے آئیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر میں بچہ باشعور ہوگا اسے نماز کا تعارف ہوگا، نماز پڑھنے کا احساس 2-3 سال کی عمر سے ہی پیدا ہو جائے گا۔ جب 7 سال کی عمر کو پہنچے گا آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا، بچہ خود ہی نماز پڑھے گا۔ لیکن پھر بھی کہا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو۔ 3 سال گزر گئے، تم کہتے ہو وہ نماز پڑھتا ہے، تم کہتے ہو وہ نماز پڑھتا ہے۔ عادت ہو جانی چاہیے، اگر نہیں ہوئی پھر بھی نماز کبھی چھوڑے تو مارو، مار کے نمازی بناؤ۔ یا اللہ مارے کیوں؟ تیرا نبی اتنی سخت بات کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ کچھ سال رہ گئے ہیں بالغ ہونے میں، یہ 12-13 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچ جائیں گے۔ بالغ ہونے کے بعد جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ پھر تو فرق ہی نماز رہ جائے گا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ لہذا یہ کفر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے بچوں کو بچا لیں، 7 سال سے محنت کریں، اسے نمازی بنائیں، 10 سال میں مارے پیٹیں، اتنا پکا کر دیں کہ وہ نماز پڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پھر ادھر یاد آ گئے، رب سے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ اولاد تھی میری، بڑے رب سے ذوق شوق سے رو کے بڑھاپے میں اولاد مانگی، یا اللہ تو نے بیٹا دے دیا۔ یا اللہ ان کو میں ایسی بے آباد جگہ پہ چھوڑ کے آیا جہاں پہ انسان تو دور کی بات، کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، کوئی پتا بھی نہیں ہے، کوئی جھاڑی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ میں ادھر کیوں چھوڑ کے آیا؟ عند بیتک المحرم، کیونکہ وہاں پہ تیرا حرمت والا گھر تھا۔ یا اللہ تیری وہاں پہ مسجد تھی، میں نے مسجد کے قریب گھر لیا، میں وہاں پہ انہیں آباد کر کے آیا ہوں۔ یا اللہ میرا مقصد بلا کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے اللہ یہ بچے نمازی بن جائیں۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں نے کوئی سوسائٹی، کوئی سہولیات، کوئی گیٹ، کوئی سیکیورٹی، کوئی دنیا نہیں دیکھی، کوئی قلعے نہیں دیکھے بڑے بڑے، میں ایک بے آباد جگہ پہ گیا، تیرا گھر دیکھا، پسند آیا، گھر بھی اپنا وہاں پہ بنا لیا۔ کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ کتنی فکر ہے، اولاد نمازی بن جائے۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر آپ بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، ایک تو انہیں حکم دیں 7 سال کی عمر میں، پھر ماریں، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے قریب گھر لیں۔ اگر آپ کبھی گھر میں نہیں بھی ہوں گے تو بچوں کی ماں انہیں مسجد میں بھیج دے گی، اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ مسجد دور ہے۔ مسجد کا قریب ہونا بھی یہ نمازی انسان کو بنا دیتا ہے۔ اگر مسجدیں دور ہیں تو ہم بھی نماز میں کوتاہی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت 2-4 منٹ اوپر ہوئے، یار جاتے جاتے ویسے نماز گزر جانی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو سوسائٹیاں دیکھیں، سہولیات دیکھیں،
لیکن اگر اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ پاس مسجد بھی ہے کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ بھی بتا دیا، اولاد نمازی کیسے بنتی ہے۔ اللہ سے آخر میں دعائیں کرنے لگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ایک گھر قریب لے دیا اور دوسرا دعائیں شروع کر دیں، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سمجھ آئی کہ اگر آپ اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو مسلسل اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا ہوں گی، تو آپ کی اولاد نمازی بن جائے گی۔ گھر بھی قریب رکھیں، وسائل بھی رکھیں، حکم بھی دیں اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا اولاد کے حق میں جو کی ہوتی ہے اللہ اسے کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور تو نیکی کا حکم دے، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تو برائی سے روک دے۔ ایک ہے کہ بیٹا خود نیکی کرے، اور ایک ہے اپنے بیٹے کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں کہ آپ کی اولاد نیکی کا حکم دینے والی بن جائے اور برائی سے منع کرنے والی بن جائے۔ وَاصْبِرْ، اور تو صبر کر، عَلَىٰ، اس بات پر، مَا أَصَابَكَ، جو تجھے تکلیف پہنچے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ کوئی عام مشن نہیں ہے۔ بیٹا جب یہ تو کام کرے گا تجھے تانے سننے پڑیں گے، تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، لوگ تجھے پتھر بھی ماریں گے، باتیں بھی سنائیں گے، تیری تربیت یہ ہے آگے سے جواب نہیں دینا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھے تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ، مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑے ہمت والے کام ہیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ تو نبیوں والے کام ہیں، بڑے باہمت لوگوں کے کام ہیں۔ تو ان کاموں پر کاربند رہنا اور یہ معاملات کرنا۔ اس کے بعد اب انسان کی جو باڈی لینگویج ہے، باڈی لینگویج، اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ ہمارے بچوں سے ہی یہ معاملات خراب ہوتے ہیں، اور یہ غیر معاشرتی لوگ، غیر ریاستی عناصر جسے آپ کہہ لیں، ان جیسا لہجہ، ان جیسی بات، ان جیسا چلنے پھرنے کا انداز، یہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے پھر نصیحت فرمائی، وَلَا تُسَعِّرْ، اور نہ تو پھلا، خدک، اپنے رخسار کو، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَمْشِي، اور نہ تو چل، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مارہا، اکڑتے ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں محبت کرتا، کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اب یہ ہمارے بچے کیسے چل رہے ہیں، ہمارے بچوں کا ہمارے ملنے والوں سے کیسا رویہ ہے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے کیا بچے انہیں اچھی طرح ملتے ہیں کہ نہیں۔ ویسے بھی آج کل انگلش میڈیم کا زمانہ ہے، اگر ہمارے بچے انگلش میں کوئی 2-4 لائنیں یاد کر لیں، کوئی لفظ یاد کر لیں، تو جہاں پہ ہمارا ناک بلند ہو جاتا ہے، ہمارے غریب ان پڑھ رشتہ دار گھروں میں آ جائیں تو ہمارے گال بھی پھول جاتے ہیں، ہم بھی تکبر اور اکڑ سے انہیں دیکھتے، ملتے اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہے، ہمارے بچوں کا بھی ایسا انداز ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے ملے، رشتہ داروں سے ملے، دوستوں سے ملے، گال نہیں پھلانا، بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑی محبت سے پیش آنا ہے۔ تمہارا چہرہ، یہ جو فیس ایکسپریشنز ہے نا، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تربیت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، انداز کیسا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو کہا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ پھلانا نہیں ہے، عاجزی والا رکھنا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ بچے ہیں، ان کے چلنے کا سٹائل دیکھیں آپ اپنے بچوں پہ نظر دوڑائیں، کیا میرا بیٹا چھاتی نکال کے تو نہیں چل رہا، کیا یہ ٹانگیں پھیلا کے تو نہیں چل رہا، کیا یہ بازو لہرا کے تو نہیں چل رہا، اس کا چلنے کا انداز بد معاشوں جیسا ہے یا نیک لوگوں جیسا جھک کر عاجزی سے چلنے والا، اس کا کیسا انداز ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تو اپنی چال میں میانہ روی رکھ، نہ زیادہ اکڑ کے اور نہ ہی زیادہ جھک کر،
کہ راستے میں تیری ٹکریں ہی ہوتی رہے تو آگے کچھ دیکھے بھی نہ. بڑی میانہ روی، نہ ہی اکڑ کے نہ ہی زیادہ جھک کے، مناسب سے انداز میں چل. یہ بچوں کو دیکھیں اور ان کی تربیت کریں. اور ہاں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر آپ اکڑ کے نہ چلیں. اچھا چلتے انسان آسمان پہ کہ زمین پر؟ زمین پہ ہی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ اکڑ کے نہ چلو. اللہ نے زمین کا کیوں کہا؟ تاکہ انسان کو اس بات کی خبر رہے کہ وہ جن کے لیے اکڑ کے چل رہا ہے، جن کو حقیر سمجھ رہا ہے، انہوں نے بھی آنا اسی مٹی میں ہے، اور جو اکڑ کے چل رہا ہے اس نے بھی آنا اسی مٹی میں ہے. انجام تو ایک ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان تو اکڑ کے نہ چل. اکڑ کے ضروری نہیں ہے کہ انسان باڈی میں اکڑ پیدا کرے، نیتوں میں غرور نہ پیدا کریں. چلتے ہوئے اپنا لباس، اپنے جوتے، اپنی گاڑی، اپنا سیکیورٹی پروٹوکول دے کر تکبر پیدا نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو یہ جو اکڑ کے چل رہا ہے نہ تو اسے زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں پہ جا سکتا ہے، اور رہنا تو نے زمین پہ ہے یہیں پہ، تو پھر اکڑ پہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب كل مختال فخور. مختال بھی کہتے ہیں فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا، اور فخور بھی کہتے ہیں فخر کرنے والا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مال خرچ کرنے سے پہلے، ابھی اللہ کے راستے میں روپیہ پیسہ دیا نہیں ہے، مال خرچ کرنے سے پہلے جو فخر تکبر کریں اسے مختال کہتے ہیں، اور جو رب کے راستے میں مال لوٹا کر فخر اور تکبر کریں، ہم نے یہ کر دیا، یہ بنا دیا، اتنے اسپتال بنا دیے، یہ میرا کارنامہ، یہ میں نے کیا، جو کر کے فخر کریں اسے فخور کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے تو خرچ نہ کر کے فخر کر تب بھی رب کو پسند نہیں، خرچ کر کے فخر کر دے تب بھی اللہ کو پسند نہیں. اگر تو رب کے راستے میں کچھ کرنا چاہتا ہے عاجزی پیدا کرنی ہوگی. فخر اور تکبر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کے بعد وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور تو اپنی آواز کو نیچا رکھ. جب بھی تو بات کرے استادوں سے کرے، والدین سے کرے، دوست احباب سے کرے، تو کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے، چھوٹے آدمی کے سامنے بات کرے تو اپنی آواز کو پست رکھ. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز پست رکھ. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، بے شک بری آوازوں میں سے جو آوازیں ہیں، لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز ہے، گدھے کی آواز. اب یہ دو باتیں ہیں اس میں. جو گدھے کی آواز ہے نا، گدھا بول رہا ہو تو یہ انسان کو بڑا برا لگتا ہے. کوئل کی آواز بری نہیں لگتی، طوطا بولے تو بری نہیں لگتی، بکرا بولے تو بری نہیں لگتی، بیل بولے تو بری نہیں لگتی. بری آوازوں میں کتے کی آواز ہو، گدھے کی آواز ہو، ان بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز. کس لیے؟ ایک تو آواز بڑی بلند ہوتی ہے، بڑی بلند آواز ہوتی ہے، ایک بات. دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مرغا بولے تو تم پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فرمایا ہے مرغا یقیناً فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے. اور کہا جب گدھا بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ گدھا ہمیشہ شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے. تو یہ جو غصے میں آ کے بچے چیختے چلاتے ہیں نا، بدتمیزی کرتے ہیں، تو یقیناً شیطان کی طرف سے یہ رویہ ہے. شیطان تو نہیں چاہتا کہ اولاد والدین کی فرما بردار ہو. تو جو باتیں، جو آوازیں شیطان کی طرف سے، وہ نہیں ہونی چاہیے. جو باتیں، جو آوازیں رحمان کی طرف سے اس کی تربیت ہے وہی ہونی چاہیے. فرمایا ان انکر الاصوات، بے شک بری آوازوں میں سے بری آواز لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے. آپ جب اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، انہیں قرآن پڑھ کے سنائیں، یہ ان کی ساری اصلاحات کریں، نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ یہ ملے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے رات کا اندھیرا ہے، پہاڑوں میں چل رہے ہیں،
पहाड़ों का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा। फरमाया कि बारिश और तूफान, इतने जोर के तूफान चला, बारिश बरसी। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई पत्थर, कोई पहाड़ ही हमारे ऊपर ना आन गिरे। तो जो रात के अंधेरों में पहाड़ों पे चले हैं वो इस मंजर को बखूबी जानते हैं। कहा कि हम क्यों ना कोई गार तलाश करके उसमें ओट ले लें। कहा वो गार में गए, ऐसा ही हुआ कि पहाड़ों से लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई, पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक बड़ा पत्थर आके गार के मुंह के ऊपर गिर गया, गार का मुंह बंद हो गया। फरमाया कि उसमें से जर्रा बराबर भी अब बाहर निकलने की जगह नहीं। अब इनको मौत के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। 3 बंदे धक्का लगाते हैं, पत्थर का कुछ भी नहीं जाता। इन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा रब हमसे कोई गैबी हमारी मदद कर दे, तो वही नजात दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। उन्होंने आपस में कहा यार ऐसा करें, अपने अमाल के बारे में सोचें। जिसने जो अमल बड़े इखलास से किया है ना, आज उस अमल का वास्ता देकर अल्लाह को दुआ करें। क्योंकि दुआ में 3 वास्ते जायज हैं, अल्लाह की सिफात का वास्ता, अपने नेक अमाल का वास्ता, और तीसरे नंबर पे किसी जिंदा बंदे के साथ आप जाकर उसे दुआ की रिक्वेस्ट करें, उसको वास्ता बना लें, वो अल्लाह से आपकी दुआ कर दे। नेक अमाल अल्लाह के सामने पेश करने शुरू हुए। एक बंदे ने अमल पेश किया, कहता या अल्लाह, रात का अंधेरा था और इसी में मैं रूटीन ये थी कि घर में जब भी आता बकरियों का दूध धोता, सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता। एक रात इसी तरह बारिश तूफान या किसी वजह से लेट हो गया, माँ बाप मेरा इंतजार करते करते भूखे ही सो गए। मैं घर में आया, मैंने बकरियों का दूध धोया, बर्तन भरे। अब मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, मेरी बीवी भी मुझे देख रही है, लेकिन मैंने कहा कि हक पहला माँ बाप का है। मैंने बर्तनों में दूध डाला, प्याले लिए और माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया। दिल किया कि माँ बाप को बेदार कर दें, मगर अदब और उनका एहतराम और नींद में रुकावट, खलल, ये भी मुझसे गवारा ना हुआ। मैं सराहने खड़ा रहा हत्ता कि मेरे माँ बाप खुद नींद से बेदार हो गए। मैंने पहले उन्हें दूध पिलाया, फिर अपने बीवी बच्चों को पिलाया। है कोई आज माँ बाप से इतनी बड़ी नेकी करने वाला, इतना बड़ा सब्र करने वाला माँ बाप के आगे? कोई बच्चा आज का, कोई मुत्तकी जाहिद, अल्लाह अकबर। अल्लाह को ये अमल बड़ा पसंद था, उसने इस अमल का वास्ता दे दिया। फरमाया गार से पत्थर कुछ पीछे हट गया, फिर वो 2 बंदों ने भी वास्ता दिया, सारा हट गया। तो वाकया ये बात सुनाने का मकसद है कि जब अच्छी तरबियत करें तो अल्लाह ऐसी औलादें देता है। आखिरी बात वो है कि औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ करें। आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, अदलो इंसाफ करें। अदलो इंसाफ क्या है? अगर आप उन्हें जिंदगी में कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो बराबर का दें। अगर आप अपनी जायदाद जिंदगी में तकसीम करना चाहते हैं तो वो आधी और डबल के हिसाब से नहीं होगी कि एक हिस्सा बेटी को दे दो, 2 बेटों को दे दो, क्योंकि विरासत मरने के बाद होती है। विरासत बोला ही उस वक्त लफ्ज आता है कि जब कोई मर जाए और अपना माल छोड़ दे। हमारे यहाँ माल के मामले में औलाद के दरमियान वालिदैन अदल इंसाफ से बाज़ दफा काम नहीं लेते। ये मामला बड़ा ही खराबी वाला है। पहले एक वाक़या सुने। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन्ना अबाहु अता बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि मेरे अब्बा जान मुझे अल्लाह के नबी के पास ले आए। क्यों लेकर के आए? इनके बाप की 2-3 शादियां थीं। जो इनकी माँ थी ना, उसने एक दिन कह दिया, मेरा बेटा, प्यारा बेटा नुमान, आप इसके लिए कुछ खास इनायत करें। बाप ने कहा, अच्छा तेरे बेटे को मैं गुलाम दे देता हूं, मेरा फुला गुलाम उसका है। अच्छा, बीबी बड़ी सियानी थी, उसने कहा ऐसी बात नहीं है, जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनको जाके गवाह बनाओ। उसने सोचा आज ये फौत हो गए, कल को दूसरी माँ के बच्चे भी आ जाएंगे, वो इसको तंग करेंगे तो भी क्या बनेगा, गवाही जरा बड़ी डालनी चाहिए, लिहाजा बड़ी गवाही डलाओ, जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नुमान कहते हैं मेरे अब्बा ने मुझे पकड़ा और नबी अलैहि सलाम के पास ले आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है, इसको मैंने ये गुलाम दे दिया। फकाल, आपने कहा
अकुल्ला वालदिक नहलता मिसलहू, तेरे और भी बच्चे हैं, क्या सबको एक एक गुलाम दिया है? काला, इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी सिर्फ इसको दिया है। काला फरजहू, आपने कहा ये तोहफा वापस कर। दूसरी हदीस में आपने कहा फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलादों के दरमियान अदल करो, अदल, और ये माल दुनिया में रह जाएगा, अपनी आखिरत को बचाओ। कल क़यामत वाले दिन औलाद में से किसी का हाथ हुआ, तुम्हारा गिरेबान हुआ, सारी जिंदगी तुम्हारी जाया हो गई, रब को क्या जवाब दो? अल्लाह से डरो, औलाद के दरमियान अदल करो। तीसरी हदीस नबी सलाम ने यह भी कहा, ला तुशहिदनी अला जौरिन, तू जुल्म पे मुझे गवाह बनाते है, अल्लाह की कसम ये जुल्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म पे कभी गवाह नहीं बनेगा। एक गुलाम को वापस कर, मैं किसी के साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। कितनी बड़ी बात, तीन बातें कही, कहा ये वापस करो, सब बच्चों को दी है। दूसरी बात, अल्लाह से डरो, औलाद के दरमियान अदल करो। तीसरी बात, ये जुल्म है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म पे कभी भी गवाह नहीं बनता। प्यारे भाइयों, ये वाकया समझने के लिए बड़ा ही आसान है। हम अपनी औलाद के दरमियान अदल करें, अदल करें। ये हमारे यहाँ बर्रे सगीर का चूंकि मसला है, बेटियों के मामले में तो हमारे दिल इंतहाई तंग पड़ जाते हैं। वो बाप हों, वो भाई हों, अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब की इस्लाह फरमाए। सब कहते हैं तंग पड़ जाते हैं। उसमें एक मसला आता है जी, बेटियों की शादी की, उन्हें जहेज नहीं दिया। खैर ये एक अलग मसला है कि ये देना है कि नहीं देना, शादियां कैसी होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल है, क्या बाप अपने बच्चों का जब वलीमा करता है तो दरबार से लंगर खिलाता है या पैसा लगा के खिलाता है? तब भी तो पैसे लगाता है ना। बेटों की शादियों पे, बारात पे भी पैसे लगाता है, वलीमे पे भी लगाता है। अगर बेटी की शादी कर भी दी, रोटियां खिला दी, उसकी शादी पे खर्च कर दिया, तो बेटे की शादी पे नहीं किया। बेटे को तो कारोबार भी करवाते हैं, लो बेटा जवान हो गए तो ये 2-4 लाख है, ले लो कारोबार कर लो। बेटी को क्या करवाया है? तो इसलिए ये दुनिया के मामलात हैं, उसे कारोबार करवा दिया, उसकी भी शादी कर दी, इसकी भी कर दी, जिसकी जो जरूरत थी पूरी कर दी। जो बड़ा था वो ज्यादा देर माँ बाप के पास रहा, उसने ज्यादा खा पी लिया, उसकी उम्र, उसका हक, उसका नसीब। लेकिन जब बात विरासत और माल की तकसीम पे आएगी, फिर ऐसा नहीं चलेगा, लो जी ये बड़ा है ना, चलो एक मकान इसको दे दो चूंकि इसने खिदमत बड़ी की। नहीं, अगर वो बड़ा था तो ज्यादा देर माँ बाप से फायदा उठाता रहा, उसने खिदमत कर दी, कोई बात नहीं। अगर ये छोटा है तो इसने माँ बाप से फायदा भी कम मुद्दत में उठाया है, ये तो भी है 15-20 साल का। तो इसलिए जब औलाद के लिए माल की तकसीम की बात आए, खुदा के लिए जुल्म ना करें, जहन्नुम ना खरीदें, अल्लाह से डरें, अदल करें और बराबर का माल तकसीम करें। दुनिया से जाते जाते अपनी आखिरत को बर्बाद होने से बचा लें। ये हमारे आज के सबक का पैगाम है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर में एक दुआ है, दुआ सबको याद है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहा करें। और जो पहली आयत में दुआ थी, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दुआएं भी पढ़ें। और रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये भी दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे वालिदैन पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे। और ये भी बात याद रखें, अक्सर गुस्से में माँ बाप औलाद को गालियाँ देते हैं, लान तान करते हैं, ऐसी बद्दुआएं देना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप औलाद के हक में जो भी बोलते हैं मेरा रब कबूल करता चला जाता है। गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह ने माँ बाप को एक दर्जा, एक रहमत वाला हिस्सा भी तो दिया है। तो हमेशा अपने बच्चों के लिए खैर के कलिमात कहें, क्योंकि अल्लाह ताला इसको कबूल करता है। क्यों ना बद्दुआ की बजाय मैं अपनी औलाद के लिए दुआएं करता रहूं, ताकि मेरा रब उन्हें कल क़यामत वाले दिन और दुनिया में भी और आखिरत में भी इन दुआओं का अच्छा अजर और अच्छा सिला अता फरमा दे। अल्लाह ताला ज़िंदा रखे इस्लाम पे, ईमान में, मौत आए हालत ईमान में शहादत की मौत दे। व आखिर दावाना अनिल